اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 کا مطالعہ کریں گے۔ قال تبارک و تعالی یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو، یا وہ آسمان کے اندر ہو، یا وہ زمین کے اندر ہو، تب بھی اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے بات ہو رہی ہیں، اور اس میں اس بات سے آغاز کیا گیا تھا حضرت لقمان کے نصیحتوں کا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور پھر اب اللہ کی ایک صفت کے بارے میں وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب وہ چیز ایک رائی کے دانے کے برابر کسی بھی جگہ موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ آسمان کے اندر ہو یا زمین کے اندر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس ساری چیز کو حاضر کر دے گا۔ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، وہ عمل اچھا ہو تو وہ عمل ضرور ظاہر ہوتا ہے، وہ عمل کہیں نہ کہیں اس کا اظہار ضرور ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بڑا واضح کر دیا گیا کہ کوئی بھی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو وہ کسی بھی جگہ چھپا ہوگا۔ اب کوئی انسان اگر چھپ کر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ برائی اللہ کے سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ انسان کسی دوسرے انسان کو تکلیف دیتا ہے، لیکن وہ تکلیف اگلے انسان کو نہیں معلوم ہوتی، کہ اس کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ کس کی طرف سے آئی ہے، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے۔ اس نے وہ تکلیف کسی بھی صورت میں دی ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے جو خفیہ حرکت کی ہے تو اللہ کو وہ ضرور معلوم ہو جائے گی۔ تو جس طرح اللہ اس کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، اس کے اندر چھپے ہوئے ہر چیز سے واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے ہر عمل سے بھی واقف ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ اس سے ایک اور بات کا بھی پتہ لگتا ہے کہ ایک انسان، اس کا علم بہت ہی محدود ہے، اس کے عمل کا دائرہ بہت ہی محدود ہے۔ یہ تو ہم اپنی بھی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم جب کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس علم کے بھی ایک حصے کا علم ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ اس وقت کسی نہ کسی ادارے میں کوئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب آپ اس ادارے کے اندر جاتے ہیں تو اس ادارے کے اوپر پہلے ہی ایک ٹیگ لگا ہوتا ہے کہ یہ زندگی کے فلاں شعبے کا ادارہ ہے، اور پھر اس ادارے کے اندر بہت سارے شعبے، بہت سارے ادارے ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے شعبے الگ الگ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ زراعت کے کسی شعبے کے اندر، پہلے تو آپ نے سارے علم چھوڑ کر زراعت کی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور پھر زراعت کے اندر بھی آپ کسی ایک شعبے کے اندر اپنی مہارت پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس شعبے کے اندر بھی بہت سی تقسیم ہو جاتی ہیں، اور ہر فرد اپنے اپنے حصے کا کام کرتا ہے، تب سارا کام نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ایک انسان کے کارکردگی کتنی محدود ہے۔ آپ کمپیوٹر سائنس کے شعبے میں چلے جائیں، وہاں کتنے ہی شعبے وجود میں آ چکے ہیں، اور پھر ان شعبوں کے اندر بھی کتنے ہی لوگ ہیں جو مل کر کام کرتے ہیں تو ایک کام سامنے آتا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھیں کہ انسان کا علم کتنا محدود ہے۔ تو کوئی انسان اپنے علم کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس تمام علوم اور فنون آ چکے ہیں، اس کا علم کا دائرہ بہت ہی محدود ہے۔ وہ اپنے اسی محدود دائرے کے اندر کام کرتا ہے، اس کا دوسرا بھائی، دوسرا انسان دوسرے دائرے کے اندر کام کرتا ہے، اور یہ تمام انسان مل کر اپنے اپنے دائرے کے اندر کام کرتے ہیں، تو تب جا کر ایک شعبے کا کام مکمل ہوتا ہے۔ اور وہ بھی اپنے شعبے کا کام کرنے کے بعد دوسرے شعبوں، دوسرے اداروں کے محتاج ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بہت سارے معاملات کے اندر تعاون کریں۔ اب ایک کمپیوٹر پر بیٹھنے والا خود اس کمپیوٹر کو نہیں بناتا، اس کمپیوٹر کے اندر بیسیوں چیزیں استعمال ہوئی ہیں، اس میں سے اس نے خود کئی چیزیں نہیں بنائی،
اس نے تو صرف بیٹھ کر اس کو استعمال کیا ہے، اس کے بنانے والی کئی جماعتیں، کئی ادارے، کئی تنظیموں، یعنی انسانوں کی کئی مینجمنٹ نے کام کیا، تو تب جا کر وہ ایک کام وجود میں آیا ہے۔ اب یہ جو کمپیوٹر پہ سامنے بیٹھا شخص ہے، اس نے ایک لباس پہننا ہے، تو اس کو اس لباس کے پہننے کے لیے کپاس کے بونے سے لے کر دھاگے کے بننے سے لے کر کپڑا، اور کپڑے سے بننے سے لے کر سلائی، اور اس کے لباس بننے تک کتنے لوگ اپنے اپنے دائرے کے علم کے مطابق، صلاحیت کے مطابق کام کرتے ہیں، تو تب ایک چیز عمل میں آتی ہے، تب ایک انسان اپنے آپ کو مہذب انسان بنا پاتا ہے۔ محض تعلیم ہو اور انسان کے پاس لباس نہ ہو، انسان غیر مہذب رہ جاتا ہے۔ محض لباس ہو، انسان کے پاس علم نہ ہو، تعلیم نہ ہو، اخلاق نہ ہو، تو انسان غیر مہذب رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ انسان کا دائرہ اللہ کے مقابلے کے اندر بہت چھوٹا ہے، اور اللہ وہ ذات ہے کہ اس کائنات کے اندر جہاں بھی کوئی چیز موجود ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم بھی عطا کریں، حکمت بھی عطا کریں، دانائی بھی عطا کریں، وہ دانش مندی عطا کریں جس سے ہم چیزوں کو باریک بینی سے دیکھ سکیں اور ان چیزوں کے اندر ایجادات کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو، تاکہ ہم چیزوں کو دوسروں کے لیے سہولت کے طور پر لے کر آئیں، نہ کہ ذرا سے علم کی بنیاد پر خود کے اندر کوئی بڑائی پیدا کر لیں۔ اس محدود دائرے کے علم کی بنیاد پر بڑائی پیدا کرنا، یہ ان بہت چھوٹے انسانوں کا کام ہے۔ اللہ بہت ہی عظمت والا ہے۔